بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا اور سندھ میں صبح سویرے زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 3.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کو ہندوکش اور گہرائی 130 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے سوات، مالاکنڈ، شانگلہ، بونیر، چترال، لوئر اور اپر دیر میں محسوس کیے گئے۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ اور جامشورو میں بھی 3.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز جامشورو کے قریب کینجر جھیل سے 40 کلومیٹر دور شمال مغرب میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، زہر اگلتی چمنیاں، اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر۔ شہر میں آلودگی کی شرح 349 ریکارڈ کی گئی۔ ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی اور بھارتی دارالحکومت نئی دلی دنیا کے دوسرے اور تیسرے آلودہ ترین شہر ہیں۔ پاکستان میں آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں فیصل آباد سب سے اوپر۔ فیصل آباد کی فضا میں آلودگی کی شرح 420 ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی تعداد 28,830 ہو گئی۔ 740 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 46,006 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 288 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.62% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 12,89,049 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کوئٹہ میں لڑکیوں کی نازیبا ویڈیو بنانے کے اسکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں۔ لاپتہ ہونے والی 2 متاثرہ لڑکیوں کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ لاپتہ لڑکیوں کے لواحقین آج ریلی نکالیں گے۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ لڑکیاں افغانستان میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ محمد کاظم سے۔ جی محمد کاظم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی؟ جی، آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا ہے وزیر داخلہ نے، جس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب ایک متاثرہ لڑکی کی FIR بھی منظر عام پر آ گئی ہے، جنہوں نے جو خود شکایت کنندہ بھی ہے، اور انہوں نے بھی جو گرفتار ملزمان ہیں ان سے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اور جو متاثرہ 2 دیگر لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں، اور حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ افغان حکام سے سلسلے میں رابطے ہیں تاکہ ان کی بازیابی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اور سیپیر شہر میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے سول سوسائٹی کی تنظیموں اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا کوئٹہ شہر میں تشویش پائی جاتی ہے، اور حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر تحقیقات کرے اور اس حوالے سے جو ملزمان ہیں ان سب کو جو ہے نا گرفتار کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ محمد کاظم، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد میں GT روڈ کے قریب خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں میں موم بتی سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلوں میں شیرخوار 4 سالہ بہن سمیت جھلس کر دم توڑ گیا، جبکہ جاں بحق بچوں کی والدہ زخمی ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق روشنی کے لیے جلائی گئی موم بتی کی وجہ سے خیمے میں آگ لگی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پشاور میں گیس بحران بدستور برقرار ہے۔ صبح اور شام کے وقت سوئی گیس نہ ہونے سے شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں بل بھی باقاعدگی سے جمع کراتے ہیں پھر بھی گیس نہیں ملتی۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز جمیل خان۔ جی جمیل، بتائیے گا کیا صورتحال ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو لے کر؟ جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ پشاور کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے عوام انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ اس وقت میں موجود پشاور کے علاقہ صدر گلبرگ میں، جہاں پہ گیس لوڈ شیڈنگ سے مکین انتہائی تنگ آ چکے ہیں۔ جانتے ہیں یہاں پہ مکینوں سے بھی کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ جب سے سردی شروع ہوتی ہے تو گیس کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج تو سنڈے بچوں کا چھٹی ہے، اکثر بچے ناشتے کے بغیر اسکول جاتے کیونکہ گیس نہیں ہے تو پھر کیا کرے گی۔ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت نوٹس لے کر سوئی گیس کی فراہمی کا مسئلہ حل کرے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی آج سے ایک اور مہنگائی کا وار ہوگا۔ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن نے لاہور میں روٹی اور نان کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق آج سے
تندوروں پر روٹی 12 روپے اور نان 18 روپے کا ملے گا۔ لاہور کے بعد پورے پنجاب میں قیمتیں بڑھا دی گئی۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج سے ایک اور مہنگائی کا وار ہوگا۔ متحدہ نان بھائی ایسوسی ایشن نے لاہور میں روٹی اور نان کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں۔ متحدہ نان بھائی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری خان افسر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ خان افسر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا لاہور میں نئی قیمت کا اطلاق کر دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، لاہور میں جو پوش علاقے ہیں وہاں سے آج سے 12 روپے کی روٹی اور 18 روپے کا نان 18 روپے کا نان ہو جائے گا، کیونکہ لسٹیں ہمیں لیٹ سے ملی ہیں اور 3-4 دن تک انشاءاللہ پورے لاہور میں نافذ ہو جائے گا۔ تو خان افسر صاحب، کیا انتظامیہ کی مشاورت کے بغیر آپ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں یا پھر ان کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوئی ہے؟ سر، ہم تو 2-3 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ سے مشاورت ہو جائے، لیکن انتظامیہ اگر نہ پوچھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کتنا نقصان برداشت کریں گے؟ اور تندور والا تو ابھی تک ہم سے ناراض ہے کہ نان کا ریٹ کم از کم 20 روپے کا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے پھر بھی 18 کا رکھا ہے۔ لیکن خان افسر صاحب، آپ کو آٹا جو ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم سبسڈی دیتے ہیں، ہم جو فلور ملز ہیں ان کو سبسڈی دیتے ہیں تاکہ جو آٹے کی فراہمی ہے وہ دستیاب ہو، پھر آپ اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو کیا آپ کی بات نہیں سنی جاتی؟ معاملہ ہے کیا اصل میں؟ سر، جب 860 روپے کا تھیلا تھا تو روٹی 10 روپے کی تھی، اب تھیلا جو ہو گیا وہ 1100 روپے کا ہو گیا، لیکن وہ بھی معیاری نہیں ہے آٹا، اس میں بھی ہمیں فین مکس کر کے روٹی بنانی پڑتی ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ چیز کیوں نہیں نظر آتی کہ 860 سے 1100 پہ چلا گیا ہے اور اس کا جو معیار ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس میں فین مکس کرنا پڑتا ہے۔ جو آٹا معیاری ہے وہ 1300 روپے کا 20 kg کا تھیلا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے خان افسر، متحدہ نان بھائی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے اسپیکر قومی اسمبلی کی مبینہ آڈیو کا نوٹس لے لیا۔ آڈیو فرانسک کے لیے پیمرا کو بھیج دی گئی ہے۔ میرے پاس فنڈز موجود، تمام یونین کونسلوں کے پیسے دیے جائیں گے۔ اسد کیسر کی کارکنوں سے مبینہ گفتگو۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے 15 دسمبر تک پیمرا سے فرانسک رپورٹ طلب کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں 876 نشستوں پر خواتین بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں۔ 200 ولیج کونسل اور اسی طرح سے خواتین کی نشستوں پر کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرایا، جبکہ 1200 خواتین نشستوں پر 3905 امیدوار میدان میں ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں خواتین کی نمائندگی سے متعلق مزید جانتے ہیں پشاور سے نمائندہ نیوز لحاظ علی سے۔ جی لحاظ، بتائیے گا مزید۔ دسمبر کو خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ ان 17 اضلاع میں 2382 ولیج و نیبرہڈ کونسلز ہے اور ہر ولیج و نیبرہڈ کونسل سے براہ راست ایک خاتون کا انتخاب بھی ہوگا۔ یہ عمل مخصوص نشستوں کے بجائے ووٹوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً 876 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر خواتین بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں۔ تقریباً 200 کے قریب نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کسی بھی خاتون نے انتخابی عمل میں سرے سے حصہ نہیں لیا۔ بیشتر خواتین جس انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہے وہ بھی اپنی نام کے بجائے کسی کی دختر، زوجہ یا کسی اور نام سے سامنے آ رہی ہے۔ خواتین کے حوالے سے یہاں پر بنیادی طور پر پابندیاں تو نہیں ہے، لیکن علاقائی اقدار کی بنیاد پر لوگ پوسٹروں پر بھی خواتین کی تصویر نہیں لگاتے۔ مشکل ترین ساز ایک تارہ میں مہارت رکھنے والا نوجوان سمیر شاہ سڑکوں پر فن کی قدر شناس تلاش کرنے لگا۔ ان سے ملوا رہی ہیں لاہور سے مروہ انصر چودھری۔ فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، فنکار تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ رانجھا تے میرا سب تو سونا او جی ہیر سیال۔ ایک تارہ جیسا انمول ساز جسے پنجابی میں تنبا کہا جاتا ہے، اس مشکل ترین صوفی ساز کو سمیر شاہ نامی فنکار بجانے میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ میری عاجزی کو قبول کر
मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्द मंद के काम या किसी डूबते को उछाल दे। कोरोना से कबल समीर मुख्तलिफ होटल्स, तकरीबात और अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में अपने फन के जौहर दिखाता रहा। कोरोना के आते ही ऐसा बेरोजगार हुआ कि सड़कों पर रात गए तक फन के कदरदानों की तलाश करता है। दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर। समीर के लिए किराए के घर में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। लोगों की तरफ से यहाँ मैं गया भी हूँ, चक्कर भी लगाया, लेकिन उस तरह नहीं वो मुझे देख रहे कि जिस तरह ये हमारा कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, इसको पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। समीर की ख्वाहिश है कि एक तारा जैसा मुश्किल साज जवाल पजीर ना हो। वो अपने फन को जिंदा रखने में हुकूमती सरपरस्ती का मुंतजिर भी है। एक तारा जैसा मुश्किल साज़े मौसीकी बजाने वाले नौजवान आर्टिस्ट समीर अली इस आस पे बैठे हैं कि शायद सकाफती सतह पर उनके फन की पजीराई हो। कैमरामैन फरमान अली के साथ मरवान सर चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान में माहौल दोस्त अशिया तैयार करने का रुझान बढ़ने लगा। इस्लामाबाद के तलबा ने प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके टाइल्स और वायर्स तैयार कर ली हैं। इस्लामाबाद से जरमीन ज़ारा की रिपोर्ट। घरों में इस्तेमाल होने वाली टफ टाइल्स 3D प्रिंटर्स की वायर्स अब वेस्ट मटेरियल से तैयार की जा सकती हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल शुदा बोतलों को क्रैश करके खास टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ मशीनों के जरिए कूलिंग के अमल से गुजर के प्रोडक्ट तैयार की जाती है। माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स तैयार करने वाले तलबा का कहना है मुस्तकबिल में इन मशीनों को मार्केट में लाने का इरादा रखते हैं। इसको हमने 100% रिसाइक्लेबल रखा है, फुली प्लास्टिक का है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता टूट भी जाए, जो ये नहीं टूटेगा, और तो हम इसको दोबारा डाल के दोबारा क्रश करके दोबारा हम नई टाइल निकाल सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से तैयार करदा मसनूआत की लागत भी मार्केट के मुकाबले में कम आती है। एक प्रोडक्ट जो तैयार किया वो ये 3D प्रिंटर फिलामेंट है, और ये तकरीबन मार्केट में हमें अवेलेबल होता है 4 to 5,000, और हमने ये प्लास्टिक वेस्ट से प्रिपेयर किया है, जो कि अराउंड 100 रुपीज़ पर केजी में अवेलेबल होता है मार्केट। पाकिस्तान 3D प्रिंटर्स की वायर्स बैरून मुमालिक से इम्पोर्ट करता था, जो कि लागत में काफी महंगी पड़ती हैं। तलबा के लिए ऐसे प्रोजेक्ट न सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए अहम है, बल्कि इकॉनमी के लिए बहुत मुफीद है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ जरमीन ज़हरा, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नुमाइश सजाई गई। नुमाइश में नूर मुकद्दम के हाथ से तैयार किए गए आर्ट वर्क और कैलीग्राफी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। देखिए सबीन शहबाज की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम खुद तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके हाथ की तैयार आर्ट वर्क और कैलीग्राफी के नमूने उसे आज भी जिंदा रखे हुए हैं। नूर मुकद्दम के फनपारों की नुमाइश पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद में हुई। लोग दूर दराज से नुमाइश देखने के लिए पहुंचे, फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बस आप देख लें कितनी नेक थी, बहुत अच्छी थी। ये आप जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा खुद ये बात कर रहे हैं आपसे और बता रहे हैं कि उसको किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी। इससे हमें पता चलता है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या थी। असमल हुस्न से मुज़य्यन फनपारा लोगों की तवज्जो का मरकज रहा। शायकीन ने नूर मुकद्दम के बेईमाना कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा कि मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। प्रोडक्शन टीम के साथ सबीन शहबाज, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा, ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में सुबह और रात के औकात में स्मोग और धुंध छाई रहेगी। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इन जमाल से भी नीचे आ गया। लेह में -12, स्कर्दू -9, जबकि अस्तौर में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब की तमाम निजी और सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात कल गवर्नर हाउस में होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने तमाम निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मरासला जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद से। जी मियां नवीद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इसमें जो बड़ी बात पेशरफ्त ये है कि इस मुलाकात में जो तमाम वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल साहबान होंगे, इसमें निजी सेक्टर भी शामिल है और इस हवाले से निजी सेक्टर को भी बुलाया गया है। तमाम तफसीलात तलब की गई और कल गवर्नर हाउस में ये मुलाकात मुतवक्किल है। इस हवाले से बकायदा तौर पर मरासला तमाम इदारों के सरबराहान के नाम जारी कर दिया गया है। इसमें मुतवक्किल तौर पर जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और दीगर जो है प्राइवेट सेक्टर जो है तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी तजावीज़ और शिकायत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बता सकता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मियां नवीद, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर इस हवाले से आगाह कर रहे थे।
بلوچستان کے علاقے پشین سے منشیات کی بڑی مقدار پکڑی گئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، انٹیلیجنس اور ANF بلوچستان نے مشترکہ کارروائی کی اور افغانستان سے پاکستان اسمگل کر کے غار میں چھپائی گئی 845 کلو منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں خالد چودھری سے۔ جی خالد چودھری، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، اینٹی نارکوٹکس فورس، انٹیلیجنس اور ANF بلوچستان نے مشترکہ کارروائی کی ہے پشین کے علاقہ میں، اور اس میں 505 کلو گرام مارفین اور 340 کلو گرام ہیروئن ہے، جس کی مجموعی جو ہے 845 کلو گرام جو ہے مقدار بنتی ہے۔ افغانستان اسمگل کی جانے والی پاکستان لائی گئی تھی اور ایک غار میں ذخیرہ گیت کی تھی، جس پر انٹیلیجنس نے کارروائی کرتے ہوئے برآمد کر لیا ہے اور منشیات کو اور ان کے نیٹ ورک کی تلاش جاری ہے، اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آنے کے بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خالد چودھری، آگاہ کر رہے تھے۔ منشیات کی لت ایک بار لگ جائے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے باقاعدہ علاج، معالجے اور ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے پشاور سے محمد عالم زیب کی رپورٹ۔ یہ کوئی سپورٹس سٹیڈیم یا ٹیلر ماسٹر کی دکان نہیں، یہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا سینٹر ہے۔ سینٹر کے انچارج کا کہنا ہے کہ یہاں ایسے افراد کا نہ صرف علاج کیا جاتا ہے بلکہ انہیں ہنرمند بھی بنایا جاتا ہے۔ 200 سے زیادہ لڑکے ہم نے یہاں سے ٹرین کر دیں، آتے ہیں 30 دنوں کے لیے، 45 دنوں کے لیے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ادھر سے جائیں، دوبارہ یہ نشہ نہ کریں اور بالکل سیٹ رہیں، اور اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے یہ کام کریں۔ سینٹر میں زیر علاج چارسدہ کے شہری نے بتایا سینٹر میں آنے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہا ہے۔ گیم پر بھی آ جاتے ہیں، ٹیلر بھی سکھاتے ہے، درس کے لیے استاذ بھی آتا ہے، ٹائم پہ ٹائم روٹی ملتا ہے، فروٹ ملتا ہے، چائے ملتا ہے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی بحالی مرکز میں زیر علاج افراد کی ذہنی اور جسمانی صحت کے علاوہ دینی تعلیم اور کھانے پینے کے تمام سہولیات بھی مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ محمد عالم زیب، نیوز پشاور۔ دبئی نے دنیا میں منفرد اعزاز حاصل کر لیا۔ تمام حکومتی اداروں میں کاغذ کا استعمال ختم کر کے دنیا کی پہلی پیپر لیس حکومت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ دبئی نے سرکاری اداروں میں کاغذ ختم کرنے کا آغاز 2018 سے کیا تھا۔ ولی عہد دبئی شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے ٹویٹ کے ذریعے اس کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کاغذ کا استعمال ختم ہونے سے 1 ارب 30 کروڑ درہم کی بچت ہوگی اور ملازمین کے 14 ملین گھنٹے کی بچت ہوگی۔ حیدرآبادی بریانی کا ذائقہ ایک بار جس نے چکھ لیا ہر بار کھاتا ہے۔ لذیذ، چٹپٹی اور خوشبودار بریانی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ رات گئے گاہکوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں۔ دیکھیے بیورو چیف ناصر شیخ کی رپورٹ۔ کے شہری ذائقے دار بریانی کے ہمیشہ سے ہی شوقین رہے ہیں۔ کچھ عرصے قبل تک دن میں مخصوص علاقوں میں بریانی فروخت کی جاتی تھی، لیکن اب حیدرآباد میں جگہ جگہ رات گئے تک شہری بریانی کھاتے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پارسل بھی لے کے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ریلوے اسٹیشن کے قریب رات 2 بجے کے بعد فروخت ہونے والی بریانی کھانے کے لیے شہری دور دور سے آتے ہیں۔ ادھر ہی لوگ بار زیادہ تر کھانے آتے ہیں اور شاندار بریانی ہوتی ہے۔ ایسی بریانی پورے حیدرآباد کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رات گئے شہری بریانی کی اس دکان پر آ کر بریانی کھاتے اور انجوائے کرتے ہیں۔ کیمرامین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیوز حیدرآباد۔ لاہور کے جیلانی پارک میں گل داؤدی کی سالانہ نمائش جاری ہے۔ فیملیز کی بڑی تعداد پھولوں کی بہار دیکھنے پہنچ گئی۔ عامر سلامت رپورٹ کریں گے۔ کرونا اور اسموگ سے ستائے شہریوں کو تفریح کا شاندار موقع مل گیا۔ جیلانی پارک میں سجی گل داؤدی نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ اہل خانہ کے ہمراہ بچے بھی خوب ہلا گلا کرتے رہے۔ پارک میں پھولوں سے سجائی گئی پرانی گاڑی بگی فیملیز کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ہم لوگ ہر سال جو ہے اس ایگزیبیشن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ ایگزیبیشن لگے اور کب ہم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئیں اور انجوائے کریں۔ بہت اچھا لگا، ڈفرینٹ ٹائپس کے فلاورز دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ انوائرمنٹ بہت اچھی سے ہوتی ہے اور ہمیں نیچر دیکھ کر بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ ہمیں بہت مزہ آیا ہے اور یہ ایگزیبیشن اس طرح کی ہوتی رہنی چاہیے۔ گل داؤدی کی نمائش میں 100 سے زائد اقسام کی مختلف رنگوں کے پھولوں کی نمائش کی گئی۔ ان کا مقابلہ بھی رکھا گیا۔ خوبصورت پھولوں کی بہترین تیاری کرنے والوں کو انعام بھی دیا جائے گا۔ پھولوں کے اس میلے کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین خرم کے ساتھ عامر سلامت، نیوز لاہور۔